آج بعض لوگ کہتے ہیں کائنات خود بن گئی، سب کچھ اتفاق سے ہوا، ہم کسی خدا کے محتاج نہیں۔ میں ایسے ملحدین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پنج پیر کے یہ پتھر بھی بغیر کسی ترتیب کے اتنے حسین نہیں ہو سکتے تو یہ پوری کائنات کیسے خود بن گئی؟ کیا یہ بادل خود چلے آتے ہیں؟ کیا بارش خود ٹپک پڑتی ہے؟ کیا پہاڑوں کا یہ توازن، رنگ، ترتیب، حسن کسی اتفاق کا کھیل ہے؟ نہیں، یہ اس رب کی قدرت جس نے کہا کن اور ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سلسلہ دیگر گزشتہ سلسلوں سے کچھ مختلف ہے اور کل کے سلسلے کے ساتھ کچھ تعلق رکھتا ہے۔ آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک سفر پر، پہاڑوں کے درمیان قدرت کے جائبات میں، جہاں ہم نے کی پنج پیر راکس کی زیارت۔ یہ سفر صرف منظر دیکھنے کا نہیں بلکہ سوچنے، سمجھنے اور ایمان کو جگانے کا سفر ہے۔ جب ہم کسی پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ صرف ایک بڑا سا پتھر نہیں ہوتا بلکہ یہ قدرت کا خاموش پیغام ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 31 ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر نہ ہلے۔ پہاڑ زمین کے لنگر ہیں، سکون، توازن اور مضبوطی کی علامت۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ بلند ہونا ہے، سب کہیں گے کہ ہونا ہے، بلند ہونا ہے تو اندر سے ٹھوس اور قائم رہو۔ کہوٹہ سے اوپر ہم روانہ ہوئے پنج پیر راکس کی طرف۔ راستہ بل کھاتی سڑکوں سے ہوتا ہوا سبز پہاڑوں اور خاموش فطرت کے درمیان سے گزرتا ہے، جہاں ہوا بھی ذکر کرتی ہے اور درخت بھی تسبیح پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم پنج پیر پہنچے تو ہماری آنکھیں تھم گئیں۔ بڑے بڑے پتھر یوں بچھے ہوئے جیسے کسی ماہر سنگ تراش نے صدیوں لگا کر انہیں تراشا ہو اور ترتیب سے رکھا ہو۔ یہ انسانی فن نہیں، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ ایسا منظر جس کو دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے یہ سب خود بخود نہیں ہو سکتا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کائنات خود بن گئی، سب کچھ اتفاق سے ہوا، ہم کسی خدا کے محتاج نہیں۔ میں ایسے ملحدین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پنج پیر کے یہ پتھر بھی بغیر کسی ترتیب کے اتنے حسین نہیں ہو سکتے تو یہ پوری کائنات کیسے خود بن گئی؟ کیا یہ بادل خود چلے آتے ہیں؟ کیا بارش خود ٹپک پڑتی ہے؟ کیا پہاڑوں کا یہ توازن، رنگ، ترتیب، حسن کسی اتفاق کا کھیل ہے؟ نہیں، یہ اس رب کی قدرت جس نے کہا کن اور ہو گیا۔ کیا یہ پہاڑ دیکھ کر تم اللہ کو نہیں پہچانتے؟ اور اللہ تبارک و تعالی اس متعلق خود سورہ نحل کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ پہاڑ دیکھ کر تم اللہ کو نہیں پہچانتے؟ سائنس کہتی ہے پہاڑ زمین کو ساکن رکھتے ہیں، زلزلوں کو روکتے ہیں، بادلوں کو جذب کر کے بارش لاتے ہیں۔ اور پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 7 ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا۔ یہ کہاں کی اتفاقی بات ہے؟ یہ ہے وحی کی سچائی اور ایمان کی گہرائی۔ اور آپ کو عرض کرتا چلوں، پہاڑوں میں کھڑے ہو کر ہم نے صرف مناظر نہیں دیکھے، ہم نے اللہ کی ذات کو محسوس کیا۔ پنج پیر راکس کے خاموش پتھروں میں ہم نے اس رب کی طاقت دیکھی
جس نے بغیر کسی نقشہ نویس کے اتنی مکمل فنکاری دکھائی۔ تو اے انسان، اگر تو اب بھی انکار کرے تو یاد رکھ، یہ پہاڑ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ ہم نے تجھے خدا کی قدرت دکھائی تھی مگر تو نے دیکھی نہیں اور تو سمجھا نہیں۔ دوستو، آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر کبھی آپ کو بھی پہاڑوں کے دامن میں بیٹھنے کا موقع ملے تو صرف فوٹو نہ لیں، خاموش ہو کر سنیں۔ پہاڑ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی زبان میں بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی تخلیق سے سبق لینے والا اور ایمان میں پختہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔